الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم صلوات محمد علیہ. اب میں گزارش گزار ہوں جناب واصف سلمہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ ایک اور نعرہ صلوات دیجیے حضرت. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ
ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے، ایوان فاطمہ روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے۔ آرے صلوات۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب رضا حیدر صاحب کی قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش کریں، کیونکہ مجلس کو انشاءاللہ وقت سے شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ امید ہے کہ 5 منٹ ان کے پاس وقت ہے۔ رضا حیدر صاحب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہزادے کی شان میں 4 مصرع پیش کی۔ شہزادے کی شان بالکل جنگ خیبر کا منظر ہے، سماعت فرمائیں کہ آبائے کوئی بھی مرحب سا سور مقاسم، آبائے کوئی بھی مرحب سا سور مقاسم، او علی کی طرح ہیں میدان میں لافتہ قاسم، علی کی طرح ہیں میدان میں لافتہ قاسم، علی کی طرح سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت۔ علی کی طرح ہیں میدان میں لافتہ قاسم، او بس ایک وار سے عرضہ کو 2 کیا تم نے، تمہاری ضرب ہے یا ضرب مرتضیٰ قاسم، تمہاری ضرب ہے یا ضرب مرتضیٰ قاسم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ چھڑا ہوا ہے یہی ذکر جا بجا قاسم، چھڑا ہوا ہے یہی ذکر جا بسا قاسم، اور بساط جنگ کو تم نے الٹ دیا قاسم، بساط جنگ کو تم نے الٹ دیا قاسم، اور بجائے زرہ کے کرتا ہے جس میں اتھر پر ہے ختم تم پا شجاعت کا حوصلہ قاسم، ہے ختم تم پا شجاعت کا حوصلہ قاسم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل نوحہ پیشے زبان میں نوحہ پیشے زبان جیسے جناب آئیں گے اسی خط
دہلا ہوا شہید دلہن سوگوار ہے، دلہن سوگوار ہے، دولہا ہوا شہید دلہن سوگوار ہے، دلہن سوگوار ہے، اور جتنے کھلے تھے پھول سب اجڑی بہار ہے، سب اجڑی بہار ہے، اور مقتل میں ہے سہرے کی لڑیاں بکھر گئیں، لڑیاں بکھر گئیں، ایک گل بدن کا جسم ہوا تار تار ہے، ہوا تار تار ہے، اور ٹکڑے اٹھے چٹائی میں قاسم کی لاش کے، قاسم کی لاش کے، ارے ٹکڑے اٹھے چٹائی میں قاسم کی لاش کے، قاسم کی لاش کے، دیکھو تو ایک یتیم کیا کیا حال زار ہے، کیا حال زار ہے، اور خیمے میں لاش آتی ہے بیبیوں میں بہن، ہے بیبیوں میں بہن، خیمے میں لاش آتی ہے بیبیوں میں بہن، ہے بیبیوں میں بہن، ماں کو پسر سے ملنے کا اب انتظار ہے، اب انتظار ہے، مادر پسر کی لاش کو پہچانتی نہیں، پہچانتی نہیں، مادر پسر کی لاش کو پہچانتی نہیں، پہچانتی نہیں، پامال جسم آیا ہے دل بے قرار ہے، دل بے قرار ہے، او قاسم کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ ہے نظر، چہرے پہ ہے نظر، قاسم کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ ہے نظر، چہرے پہ ہے نظر، ہاتھوں سے سر کو پیٹ کر معشق بار ہے، معشق بار ہے، ارے ٹکڑے نہیں ہیں حضرت قاسم کی لاش کے، قاسم کی لاش کے، ٹکڑے نہیں ہیں حضرت قاسم کی لاش کے،
قاسم کی لاش کے ماں کے لیے غموں کی ایک لمبی قطار ہے، ایک لمبی قطار ہے۔ ارے ٹکڑے نہیں ہے حضرت قاسم کی لاش کے، قاسم کی لاش کے ماں کے لیے غموں کی ایک لمبی قطار ہے، ایک لمبی قطار۔ اور آخری شعر پہ اس وقت میں کہ تابیز نے یہ ہاتھ سے کھل کر بتا دیا، کھل کر بتا دیا، تابیز نے یہ ہاتھ سے کھل کر بتا دیا، کھل کر بتا دیا، بھائی حسن حسین میں کس درجہ پیار ہے، کس درجہ پیار ہے۔ اور مہدی کا ہر جلوس ہے قاسم کی یاد میں، قاسم کی یاد میں، مہدی کا ہر جلوس ہے قاسم کی یاد میں، قاسم کی یاد میں۔ رضا غم حسین پا کیسا نکھار ہے، کیسا نکھار۔ نعرہ صلوات۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس 3 بند، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بس 3 بند عزاداری کے عنوان سے شان جفر پڑھے تھے کہ یہ عزاداری ہماری روح ہے اور جان ہے، اس عزا پہ دل سے قرباں صاحب ایمان ہے، پرچم عباس مظلوموں کا اطمینان ہے، اور تعزیہ داری عزا مجلس کی بڑھتی شان ہے۔ اس عزاداری کی خاطر کتنے قرباں ہو گئے، دشمن آل ابا ہائے مسلمان ہو گئے۔ ذاکر و شاعر کو بھی محتاط رہنا چاہیے، ذاکر و شاعر کو بھی محتاط رہنا چاہیے، سیرت معصوم اس کو عام کرنا چاہیے، حق بیانی ہو فقط باطل سے بچنا چاہیے، نوجوانوں میں اطاعت جوش بھرنا چاہیے، اپنے دل کی بات کو ہرگز روایت نہ کہے، اپنے دل کی بات کو ہرگز روایت نہ کہے، جوش اور جذبات کی رو میں فقط وہ نہ بہے۔ آخری بند کہ کیا فقط قربانیاں ہیں اس لیے کہ روئیں ہم، کیا فقط قربانیاں ہیں اس لیے کہ روئیں ہم، کیا مناسب ہے کہ مقصد اس عزا کا کھوئیں ہم، کیوں کر اپنی نسل میں تخم جہالت بوئیں ہم، عالموں کی محنتوں کو کیوں بھلا اب دھوئیں ہم، ذمہ داری ہے ہماری یہ عزا باقی رہے، اور مقصد شبیر کی ہرگز صدا باقی رہے، مقصد شبیر کی ہرگز صدا باقی رہے۔ اور بسط ادب گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عصر ظہور کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آیات اور روایات نے مسائل کو بیان کیا ہے مسلسل پیش کر رہا ہوں، اور قرآن نے بھی یہ وعدہ کیا ہے اور اس قانون کو پروردگار نے اپنی آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہم اپنے صالح بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے،
اسلام میں وراثت کی ایک شرط ہے، ہر کوئی ہر کسی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وراثت کی شرط یہ ہے کہ خونی رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر دو لوگوں کا آپس میں زوجیت کے علاوہ، میاں بیوی کے علاوہ خونی رشتہ نہیں ہے تو ارث نہیں ملے گا، اب چاہے اس نے بچے کو بچپنے سے پالا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو ارث دینے میں، جیسے اگر کسی رشتہ دار نے قتل کر دیا ہے تو جس نے قتل کیا ہے اس کو ارث نہیں مل سکتا، یا اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے ہم زمین میں وارث بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو۔ تو کم سے کم اس سے دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ وہی آ کے وارث بنیں گے جن کا امام کے ساتھ بہترین رشتہ ہو، کیونکہ اگر وارث حقیقی کے ساتھ صحیح رشتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ زمین کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور اسی کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ کوئی مانے نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو وراثت کو منتقل ہونے سے روک لے۔ تو عزیزوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خون میں نہیں تو صفات میں امام کے ساتھ رشتہ داری برقرار کر لیں، اپنے موانع کو آ کے روک لیں، تاکہ جب وہ وارث حقیقی آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی زمین کے وارث بن جائیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل آپ دیکھیں زیارت وارثہ مسلسل آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام جو وراثت میں خونی رشتے کی شرط ہے، ویسے تو رشتہ نہیں ہے مولا کا جناب آدم سے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے، لیکن کیا آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم، آدم پہ رکتے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ یہ صفوت اللہ کی صفت کیوں بیان کی گئی؟ کہا دیکھو حسین صفوت اللہ میں وارث آدم ہیں، حسین روح اللہ میں وارث عیسیٰ ہیں، حسین ولایت اللہ میں وارث علی ہیں۔ یہ ساری صفات ہر نبی کو الگ الگ ملی ہیں، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جس کو تمام انبیاء کی وراثت ایک جگہ پر مل گئی ہے۔ اس لیے مولا وارث ہے تمام چیزوں کے، اور جو حسین کا وارث ہوگا وہ ان تمام صفات کا وارث ہوگا، اور جو اس کی حکومت میں آ کے گورنر بنیں گے وہ بھی انہی صفات کے وارث ہوں گے۔ انشاءاللہ پرسوں آخری مجلس انہی صفات کے اوپر گفتگو ہوگی کہ پروردگار جن لوگوں کو عصر ظہور میں زمین کا وارث بنائے گا ان کی صفات کیا ہیں، روایات نے ان کی صفات کیا بیان کی ہیں۔ آج جو کل گفتگو شروع ہوئی تھی اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مقصد حکومت مولا کا دو مقصد آپ کے سامنے بیان کیے، پہلا عدالت کو پھیلانا، اور دوسرا عقل اور اخلاق کو آ کے کمال تک پہنچانا۔ اس کے بعد مولا کا کیا پروگرام ہوگا اس کے حوالے سے ظاہراً ایک ہی نقطے کے اوپر بات ہو پائی تھی، دوسرے کی طرف پہلا تھا کلچر کے حوالے سے کہ امام کلچر کے حوالے سے معاشرے کو اعلیٰ ترین سطح پہ لا کے رکھ دیں گے۔ دوسرا پروگرام جو ہوگا مولا کا وہ ہوگا سماجی اعتبار سے۔ کل ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ زندہ سماج روایات میں اس سماج کو کہتے ہیں کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ ہو۔ اگر کسی سماج میں آپ کو یہ صفت نہ ملے تو روایات
کے اعتبار سے یہ سماج مردہ ہے۔ کیا مطلب؟ روایات یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ زندہ سماج وہ ہے جس میں برائی نہ ہو، نہیں، کم و بیش برائیاں تو ہوتی ہیں، کم و بیش غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ روایات یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ زندہ سماج وہ ہے کہ جس میں غلطیاں ہی نہ ہوں، برائیاں ہی نہ ہوں، مشکلات ہی نہ ہوں، کا نہیں ہیں، لیکن زندگی کی علامت یہ ہے کہ اگر چوٹ لگے تو درد کا احساس ہو، اور چوٹ لگے اور درد کا احساس ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے تو کم سے کم انسان زبان سے آگے بڑھ کے یہ کہہ تو پائے کہ قبلہ آپ یہ کام غلط انجام دے رہے ہیں، تبھی کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ زندہ ہے۔ لیکن جس کا دل چاہے جو کر رہا ہے اور کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غلط کام کرنے والوں کی جرأت بڑھتی ہے اور غلط کاموں سے روکنے والوں کی جرأت پست ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اسٹیج پہ تربیت اولاد میں جہاں پہ آپ بچے کو ٹوکنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بچپنے سے ٹوکنا شروع کر دیں، نہیں، آپ بچپنے سے ٹوکنا شروع کریں گے بچہ ضدی ہو جائے گا۔ ایک اسٹیج ہوتی ہے وہاں، اس کے بعد ٹوکنا شروع ہوتا ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں بھی نہیں ٹوکا تو پھر اسے دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی، پھر ابھی نہیں سن رہا ہے بعد میں بھی نہیں سنے گا۔ امر بالمعروف بعض لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے کہ اگر میرے اوپر مصیبت آئے گی تو سب سے آگے بڑھ کے روکوں گا۔ میں بہت ہی سادی سی مثال دوں، اگر رات میں کسی نے آپ کے گھر کے سامنے لا کے کوڑا رکھ دیا تو صبح آپ مہابھارت کھڑی کر دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے کسی نے پڑوس کے گھر کے آ کے لا کے رکھ دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گھر گھر ہے، پڑوس کا گھر گھر نہیں ہے۔ اب مولانا اس مثال سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مزاج کیسا ہے۔ قبلہ پتہ لگانے کے لیے پوری دیگ نہیں کھائی جاتی ہے، ایک چاول سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیار ہو گئی ہے یا نہیں۔ اسی مثال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ دوسرے کو اپنا سمجھتا ہے یا غیر سمجھتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تیسرا پروگرام مولا کا، جسے بات سماج کی بہتری کے لیے امام کا تیسرا پروگرام ہوگا معیشت کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے۔ وہاں کوئی آپ کو بھیک مانگنے والا نہیں ملے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معجزے سے سب کو پیسہ دے دیا جائے گا، یہ بھی نہیں، بلکہ نظام ہی ایسا بنایا جائے گا کہ اسلامی نظام کے اوپر اگر آپ غور کریں، اسلامی نظام کے اعتبار سے معاشرے میں 3 چیزیں فری ہونا چاہیے۔ ایک، پڑھائی، کیونکہ پڑھائی سب کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ جو طریقہ ہے کہ اسکول میں فیس نہیں لی جائے گی، آپ دیکھ لیں اسلامی اسکولوں میں آج بھی رائج ہے، دنیاوی اسکولوں میں بہت پہلے ختم ہو چکا ہے، بلکہ الٹا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تو پڑھائی کی وجہ سے والدین مجبور ہو جاتے ہیں غلط کمائی کی طرف بڑھ جائیں۔ پڑھائی ایک عمومی حق ہے، علم دینا، کیوں؟
کیونکہ علم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے سب برابر سے لے لیں گے، لینے والا لے گا اتنا ہی جتنا اس کا ظرف ہوگا۔ یہ بارش کا کام ہے کہ برابر سے اپنے قطرے کو پھیلائے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا قطروں کو لے لیتا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سب کو برابر سے تعلیم دے۔ یہ بچے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے ظرف کے اعتبار سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک پروگرام پہلا یہ ہوتا ہے، پڑھائی کے حوالے سے کوئی فیس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی نظام میں بھی ٹیکس ہے، دنیاوی نظام میں بھی ہے۔ بہت سی چیزیں دنیا نے اسلام سے چرائی ہیں، لیکن بس اسلام کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ویل ڈرانڈ ان کی ایک کتاب ہے بہت لمبی سی، 8-10 جلد ہوگی، ایک بار جا کے پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یوروپ نے مسلمانوں سے لیا کیا ہے۔ 200 سال صلیبی جنگیں چلی ہیں مسیحیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، حکومت عثمانی اور ویسٹ۔ 200 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، کبھی یہ جیتتے تھے کبھی وہ جیتتے تھے۔ صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے ان کو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ مسیحی اپنے پرچم میں صلیب لے کے آگے چلتے تھے۔ تو اس میں بہت زیادہ کلچر ایکسچینج ہوا ہے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے ادھر سے ادھر کچھ نہیں آیا ہے، ادھر سے سب کچھ ادھر چلا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ادھر کچھ تھا ہی نہیں جو ادھر لیا جاتا، ادھر سب کچھ موجود تھا تو انہیں لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ آپ کو تعجب ہوگا، 2-3 مثالیں دوں گا۔ یہ جو ویسٹ اتنا چلاتا رہتا ہے، اور آج اگر آپ غور کریے گا، ابھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف، کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے جوانوں کو لگتا ہے کہ اسلام کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ساری مصیبت تو یہ ہے۔ کبھی کبھی تو بیچارے یہ سوچتے ہیں میں پتہ نہیں کس خاندان میں پیدا ہو گئے۔ شکر کیجئے اللہ نے بغیر مانگے ایسے امام کی حکومت میں آپ کو پیدا کر دیا کہ جس کی بیعت کے لیے جبرائیل اور میکائیل انتظار کر رہے ہیں۔ بتایا تھا آپ کی خدمت میں، عرض کیا تھا نا کہ جو مراحل ہوں گے عصر ظہور کے، اس میں پہلا مرحلہ بیعت کا ہوگا۔ 1885 یا 87، 2 سال کا بھی مجھے شک ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے گا، علامہ گوگل پہ مل جائے گا آپ کو۔ یوروپ میں کانفرنس ہوئی۔ آپ بتائیے اس کانفرنس کا ٹاپک کیا تھا؟ سوچئے، پستی کی طرف جائیے، سوچئے۔ اس کانفرنس کا ٹاپک یہ تھا، اس میں بیٹھے اس لیے تھے مسیحی لوگ اور بعض یہودی لوگ، اس میں بھی یہودی موجود تھے، البتہ یہودی چہرے سے نہیں، مسیحی چہرے سے۔ یہ طے کرنے بیٹھے تھے تقریباً آج سے 150 سال پہلے کہ خاتون انسان ہے یا نہیں۔ کیسا سال پہلے؟ 150 سال پہلے تک آپ یہ نہیں طے کر پائے تھے، اور آج بھی نہیں طے کر پائے ہیں، کیونکہ جو کلچر یہ خاتون کو دیتے ہیں وہ جانوروں کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کم کپڑے پہننا ترقی کلچر کی علامت ہے تو جانور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ ہم آپ تعجب دیکھیے، پلین کا سفر تو شاید آپ نے بھی کیا ہوگا، البتہ پلین کے سفر سے مخصوص نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس جو ہوتے ہیں وہ مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں۔ کپڑوں کا آپ لباس آپ دیکھ لیجئے، مرد زیادہ پہنتے ہیں، ادھر کم پہنا جاتا ہے، بالکل نظام چینج کر دیا ہے، اور اسی نظام کو ہم بڑی آسانی سے آ کے اپنا لیتے ہیں کیونکہ غور ہی نہیں کرتے۔ تو ان کے کیا یہ کلیئر نہیں تھا 150 سال پہلے تک کہ خاتون کا شمار انسانوں میں کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اور 1400 سال پہلے اسلام خاتون
خاتون کے احترام میں نبی کو کھڑا کر کے بتا دیتا تھا کہ دیکھو ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا ہے، صفات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ اگر خاتون صاحب صفات ہوگی تو اشرف مخلوق کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پہلی گھڑی ہارون کے زمانے میں بنی ہے، پھر ہارون الرشید نے اسے ہدیے کے طور پہ ویسٹ بھیجا، تو جب اسے شہر کے چوراہے پہ لگایا گیا تو جب اس میں گھنٹہ بجتا تھا تو یہ مسیح بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں نے اس میں جنات بیٹھا دی ہیں کہ خاص وقت پہ گھنٹہ بجاتا ہے۔ بیچاروں کو یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ جسے ہم سسٹم بنا دیں اسے تم جنات کہتے ہو، تمہیں سسٹم بنانا ہی نہیں آتا۔ آپ جا کے کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے کتنے دواؤں کے نسخے ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کیے ہیں۔ آج یہ ڈیٹول جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، رازی کی ایجاد ہے۔ بس ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے بڑی آسانی سے چرانے کے لیے دروازے کھول دیے تھے، اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا تھا؟ امر بالمعروف کا نہ ہونا۔ آج سے 200 سال پہلے تک تو یورپ میں حمام نہیں ہوتا تھا، جانتے ہی نہیں تھے کہ صفائی کہتے کسے ہیں۔ یہ جنہیں آپ لوگ بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، آئیں ذرا ایک بار مسلمانوں سے گفتگو کر کے دیکھیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ ہارون جب اپنے محل پہ جاتا تھا تو ایک جملہ کہتا تھا، سورج تو کہاں ڈوبے گا؟ تو جہاں ڈوبے گا وہاں میری حکومت ہے۔ یہ ناقص اسلام کا اثر تھا، یہ ناقص اسلام کا اثر تھا۔ اور میں اپنے جوانوں سے پہلے بھی تاکید کر چکا ہوں، پھر تاکید کروں گا، ایک بار جائیے اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جائیے اس کی تاریخ پڑھیے صحیح سے، کس طرح مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کیا انسانوں کی طرح، اور کس طرح سے یہ پورا ملک دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ صرف اشارہ کروں گا، تفصیل آپ جا کے پڑھیے گا۔ آج شاید ہی کسی کے ذہن میں آئے کہ اسپین کبھی مسلمان ملک رہا ہے، لیکن آثار آواز دیں گے، وہاں بنی ہوئی مسجدیں آواز دیں گی کہ وہاں ایک زمانے میں عالی ترین اسلامی حکومت رہی ہے۔ طریقہ کیا نکالا ان لوگوں نے واپس لینے کا؟ وہی طریقہ جو آج استعمال ہو رہا ہے۔ جوانوں کے درمیان شہوت اور بے پردہ خواتین کو بھیج کر ان کے ارادوں کو کمزور بنا دیا، اور ان کو دنیاوی مشغولیات میں آ کے مشغول کر دیا، اور دیا ہوا ملک بڑی آسانی سے واپس لے لیا۔ آج جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب آپ کے لیے بڑی آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں، بار بار آپ کے موبائل پہ میسج آتا ہے کہ اتنے پیسے میں اتنا فری مل جائے گا، لے لیجئے۔ وہ بے وقوف ہیں کہ اتنی آسانی سے آپ کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ نشے کی گولیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں، اور یہ سب کے لیے انہی نے بنائی ہیں، کیونکہ جب انسان کے اوپر اپنی طاقت کو لانا ہوتا ہے، اب کسی کا آپریشن کرنا ہے، پتہ ہے کاٹیں گے تو درد ہوگا، چلائے گا، تھوڑی کاٹنے دے گا، کیا کیا جاتا ہے؟ سن کیا جاتا ہے نا، اور اگر سن کر دیا تو کاٹیے، پیٹیے، سلیے، دیکھ رہا ہوگا، احساس نہیں ہوگا۔
دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ٹانکے لگ رہے ہیں، احساس کچھ نہیں ہے، مسکرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اعضاء سن ہو چکے ہیں. عزیزو، شہوت انسان کو سن کر دیتی ہے، اور جب یہ معاشرے کو سن کر دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے کاٹتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے سیتے ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. امام کے زمانے میں ایک علم، دوسری چیز صحت. دواؤں کا کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون اسلام کا. آیت اللہ خامنئی مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ملک ہمارا اس لیول پر آ جائے کہ ایک تیمارداری کے درد کے علاوہ اس کے پاس کوئی درد نہ ہو. یہاں جو بیمار کی تیمارداری کر رہا ہوتا ہے اسے تیمارداری سے زیادہ دوا خریدنے کا درد ہوتا ہے. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مارجن دیکھیے آپ دواؤں میں کتنا ہوتا ہے. یا آپ دوا بیچ رہے ہیں یا اپنا پیٹ پال رہے ہیں. کل میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، نام نہیں لوں گا اس جگہ کا، تو میرے ساتھ ایک صاحب کہتے کہ مولانا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. میں نے کہا چلیے. میں نے کہا کوئی خاص وجہ؟ ہم تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، چلو ایک آدمی بڑھ گیا مجلس میں. انہوں نے کہا نہیں مولانا مجھے وہاں سے ایک دوا خریدنا ہے. میں نے کہا چلیے. اب ہم نے بھی سوچا پوچھے بھائی آپ میرے ساتھ اتنی دور جا رہے ہیں صرف دوا خریدنے؟ کہیں گے وہاں مجھے وہ 700 کی مل جائے گی، لکھنؤ میں 1400 کی ہے. تو میں نے کہا قبلہ جو 700 کی آپ کو دے رہا ہے یہ بھی تو کما رہا ہے. چلے ہاں یہ بھی کہیں اور سے لے کے آتے، تو بھیا جہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ بھی تو کما رہا ہے. اسے کہتے ہیں کھلے عام انسانیت کا کھیل. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ امام کی حکومت ایسی نہیں ہے. تو پہلی چیز علم، دوسری چیز صحت. کیوں؟ انسان بیمار ہوتا ہے جان بوجھ کے ہوتا ہے. صحت ہر انسان کا حق ہے. اب کورونا آ گیا تھا، غور فرمائیے گا، چھوٹی سی مثال آپ، کیونکہ ہم لوگ سب جھیل چکے ہیں اسے. بھائی کورونا آیا تھا، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کردار تھا کہ مثال کے طور پہ کہ جی ہاں اس محلے والوں کی غلطی ہے جن کی وجہ سے کورونا آ گئی، ایک بیماری آ گئی. تو بھائی جس چیز میں میرا کوئی کردار نہیں ہے اسے صحیح کرنے کے لیے میں اپنے خون پسینے کی کمائی کیوں خرچ کروں؟ اس کے لیے تو حکومت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ دنیا میں کوئی نہیں کر پائے گا سوائے اس عادلانہ حکومت کے کہ جو علوی معیار پہ انشاءاللہ آئے گی، اور اس طرح سے حکومت قائم ہوگی کہ نہ بیمار کو درد ہوگا نہ تیماردار کو کوئی درد ہوگا. درود پڑھیں بر محمد و آلہ. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے گھر کے باہر شہر اور ملک کی صفائی. اسلام صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ النظافتو یعنی صفائی من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں جتنا اسلام نے صفائی کے اوپر دھیان دیا ہو. حلیت المتقین علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ نے روایات کو جمع کیا ہے، اور اس میں آپ جائیے گا باب نظافت اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. باب نظافت کھول کے دیکھ لیے گا، صفائی کا چیپٹر، کتنی آپ کو روایات ملیں گی. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روایت ہے کہ کوئی صحابی نبی سے ملنے آیا، نبی گھر میں تھے تو اسے جلدی تھی، اس نے کہا نبی سے کہیے جلدی سے آ جائیں ملنے کے لیے. تو نبی نے نکلتے نکلتے پانی منگایا. اس زمانے میں محل تو ہوتے نہیں تھے کہ بادشاہ سلامت کو یہاں سے وہاں تک جانے میں بھی 10 منٹ لگ جائیں گے. ایک حجرے سے باہر نکلے، سامنے آ گیا. اتنی سی دیر میں نبی نے پانی منگایا، پینے کے لیے نہیں، اپنے بال دیکھنے کے لیے کہ درست ہیں یا نہیں. پانی میں چہرے کو دیکھ کے اپنے بال صحیح کیے، پھر باہر گئے اس شخص کے ملاقات کرنے کے لیے. اتنا صفائی پہ اسلام نے زور دیا ہے. ہر جمعے کو غسل رکھا. بعض علماء نے تو غسل جمعے کو واجب قرار دیا ہے. اور ایک فائدہ غسل جمعے کا آپ کو بتا دوں کہ جب تک پبلک کو فائدہ نہ بتاؤ کرتی نہیں ہے. کہ دیکھیے یہ قربتاً اللہ والا کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے. مولانا قربتاً الفائدہ بتائیے، فائدہ کتنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھیا فائدہ جنت کی حوریں ہیں. تو کہتے ہیں چھوڑیے میاں، دنیا کی حوریں کافی ہیں. کہاں جنت کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھا آپ نے، پہلے انسان کا مزاج بدلا جاتا ہے، پھر اس کی پورا زندگی اور کلچر ہی بدل دیا جاتا ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے. ایک فائدہ غسل جمعے کا جو روایات میں اشارہ کیا گیا ہے، بعض ہمارے علماء پرانے زمانے میں یہ گاڑی گھوڑا گاڑیاں واڑیاں تو تھیں، یا گھوڑے پہ کھچر پہ سفر ہوتا تھا. تو ایک عالم دین فاضل تونی اصفہان کے تھے، تو ان کو کوئی سفر درپیش آیا، وہ اصفہان سے باہر چلے گئے. تو کچھ فاصلے پہ ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں تازہ نفس جانور رہتے تھے. تو وہ آتے تھے، اپنا گھوڑا وہاں جمع کیا، دوسرا کرائے پہ لیا، اگلے پہ دے دیا. ایک سسٹم تھا اس زمانے میں. تو انہیں اصفہان پہنچنا تھا، وہ آئے اور انہوں نے اچھے خاصے زیادہ پیسے دے کے تیز رفتار گھوڑا لیا. تو ان کے ساتھ جو ان کا شاگرد تھا، اس نے کہا استاد یہ اسراف نہیں ہے؟ بھئی آپ کم پیسے دے کے بھی لے لیں گے، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ جائیں گے تو آسمان تھوڑی زمین پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہے تو شاگرد ہی. کبھی بعض شاگردوں کے ناخن نکل آتے ہیں. کہ تجھے نہیں پتا آج کون سا دن ہے؟ کہا ہاں استاد جمعہ ہے. کہ اگر میں اس گھوڑے کو لوں گا تو ظہر جمعہ سے پہلے نہیں پہنچ پاؤں گا اور میرا غسل جمعہ رہ جائے گا. ایک فائدہ، اب یہ فائدہ میں بتاؤں گا تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا پانی کا خرچہ بڑھ جائے گا. انسان کا جسم قبر میں نہ سڑتا ہے نہ خراب ہوتا ہے اگر انسان غسل جمعہ پر مداومت کرے. اس سے بھی آگے بتاؤں آپ کو، آپ نے کوئی قانون دیکھا اسلام میں جو وقت سے پہلے ہوتا ہو؟ مثلا ابھی ہم لوگ ارادہ کر لیں ہم پتہ نہیں 12 بجے تک زندہ رہیں گے یا نہیں، ابھی نماز ظہر پڑھ لیتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے وقت سے پہلے کوئی قانون نہیں ہوتا نا، وقت کے بعد ہوتا ہے. بھئی آپ خدا نخواستہ آپ کی نماز صبح اگر قضا ہو گئی ہے تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ بھئی غسل جمعہ کی قضا ہوتی ہے، ہفتے کے دن زوال تک آپ قضا کر سکتے ہیں. اگر چھوٹ گیا آپ کا غسل جمعہ تو آپ ہفتے کے دن زوال تک کے کیا کر سکتے ہیں؟ قضا کر سکتے ہیں. نہیں، اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے جمعے کو پانی نہیں ملے گا تو جمعرات کو مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اب بتائیے اسلام کتنی فرصت دے، کتنی فرصت دے. نبی کا زمانہ
صفائی کے لحاظ سے آپ جائیے تاریخ پڑھیے خدا کے واسطے، مسلمانوں کی حکومتوں کو پڑھیے، ہاں پانی کا سسٹم کیسا ہوتا تھا، صفائی کا نظام کیسا ہوتا تھا۔ یہ آج بنایا گیا ہے صفائی کا کوڑا یہاں لا کے رکھ دیجئے ایسے اٹھا لیا جائے گا، یہ تو 1400 سال پہلے ہم پوری دنیا کو سکھا چکے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے آج اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، عجیب غریب محلہ دکھے، پہلے انسان کے ذہن میں آتا ہے مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ دیکھا مجھ سے پہلے آپ بول دیے، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک حد تک کیا جا رہا ہے، ایک حد تک ہم شامل ہیں۔ قبلہ صفائی کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو ایک فطری کام ہے۔ آپ سوچئے جس قوم کی فطری ضروریات کو سیکنڈری اور تھرڈ اور فورتھ لیول پہ لا کے رکھ دیا گیا ہو، وہ قوم ترقی کہاں سے کرے گی؟ کہاں سے کرے گی؟ یہ تو انسان کی فطرت سمجھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے صفائی کے حوالے سے۔ خیر، تو معاشرے کے حوالے سے، معیشتی حوالے سے، سماج کے حوالے سے امام کے یہ 3 مین کام ہوں گے، اور ان 3 کے اوپر بہت توجہ دینا چاہیے۔ علم روح کی ترقی کے لیے، صحت اور صفائی صحت جسم کی ترقی کے لیے، اور صفائی جسم اور روح دونوں کی ترقی کے لیے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صفائی فقط جسم کی ترقی کے لیے ہے، نہیں۔ غسل جمعہ جسم صاف ہوتا ہے، اثر روح پر ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، اثر روح پر ہوتا ہے۔ کتنا اسلام نے تاکید کی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو، کس طرح سے کھاؤ، پھل کو بغیر دھوئے مت کھاؤ، یعنی وہ تمام باتیں جو اسلام بتا چکا، کورونا میں وہ لکھ کے ٹانگی جاتی تھی۔ میں دیکھ دیکھ کے سوچتا تھا واہ میاں 1400 سال بعد عقل آئی ہے۔ اتنی دیر 20 سیکنڈ تک فلاں یوں ہاتھ دھوئیے، تعجب ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیونکہ اسلام پتہ نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہ ماشاءاللہ ڈاکٹر کتنی ترقی پہ ہے۔ ہم آ جائیے جب یہ انترکش پہ پہنچ جاتے ہیں، اس سے پہلا میرا نبی قاب قوسین پار کر چکا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل صلی اللہ محمد محمد۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام نے کیا کیا کمالات ہم کو عطا کیے ہیں، اور ہو نہیں سکتا کہ خدا کے علاوہ یہ باریکیاں کوئی بتا دے۔ جس سائنٹسٹ اور انجینئر نے کمپیوٹر بنایا ہے، اگر اس کمپیوٹر میں کوئی خرابی ہوگی تو آپ لوہار کے پاس لے کے جائیں گے یا اسی کے پاس لے کے جائیں گے؟ اما جیتی جاگتی آپ کو مثال دے دوں، جس کمپنی کی آپ کی بٹیر ہوتی ہے، اچھا کچھ لوگ نئے جوائن ہوئے ہیں، بٹیر یعنی موبائل، سمجھ گئے نا؟ تو جس کمپنی کا آپ کا بٹیر ہے خراب ہوتا ہے تو پہلے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی کمپنی کا شو روم مل جائے، تو بھائی کہیں دوسری جگہ ٹھیک کرا لو، کا نہیں، جس کمپنی نے بنایا ہے وہ جانتی ہے کہ اس کی مشکل کیا ہے۔ عجیب دو رخا پہ ہمارا طریقہ ہے، یعنی موبائل ٹھیک کرانا ہے تو اسی کمپنی کے پاس جائیں گے، جسم و روح کو ٹھیک کرانا ہے تو دوسروں کے پاس جائیں گے۔ بھیا اسی کے پاس جاؤ جس نے تمہارے جسم اور روح کو بنایا ہے، اسی فیکٹری نے تمہیں بنایا ہے، اسی نے قرآن و اہل بیت کو بنایا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
تو دنیا والے کیا آپ کو قانون دے پائیں گے؟ دین آ کے قانون دے گا اور دین بتائے گا، اور یہ نہ سوچے گا دین دنیا کے لیے ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، مولا فرماتے ہم میں سے نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس کا جواب سیدھا پلٹ کے آئے گا مولانا آپ بھی نہیں ہیں، تو یہ تو ہم اور آپ کہیں نہیں کر سکتے، یہ تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ طے ہوگا ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں بتا دی ان ہستیوں نے، کچھ روایات ہیں ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، میرے علم میں نہیں ہے کسی عالم دین نے ان کو جمع کیا ہو، اب جمع نہ کرے تو اچھا ہے۔ جن روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو ہم میں سے نہیں ہو، خطرناک روایات ہو جائیں گی نا۔ اگر 10-15 بھی ایسی روایتیں جمع ہو گئیں اور اس کا آگے ہم نے مطالعہ کر لیا تو ہو گیا کام۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کو دنیا کی وجہ سے اور دنیا کو آخرت کی وجہ سے ترک کر دے۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اس کے خدا اس کی توحید صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس نے آخرت کو بنایا ہے اسی نے دنیا کو بنایا ہے، اور اگر دنیا مومن کی ترقی کے لیے ضروری نہ ہوتی تو پروردگار کبھی حکومت صالحان کی توقع نہ رکھتا۔ آپ بتائیں ابھی جو ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اثر ظہور ہی تو ہے۔ تو مولا آئیں گے دنیاوی اعتبار سے ہی تو ترقی ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا اس پل کا نام ہے جس کے اوپر چلنے کے بعد انسان خدا تک پہنچتا ہے، اگر پل کمزور ہوگا تو چلنا بھی دیر سے ہو جائے گا۔ بھئی زکوٰۃ ہے، خمس ہے، کتنے معاملات ہیں اسلام کے اندر جو ٹکے ہوئے ہیں کس کے اوپر؟ سب ٹکے ہوئے ہیں دنیا کے اوپر، اور نماز بھی ٹکی ہوئی ہے دنیا کے اوپر، کیونکہ کم سے کم نماز میں اتنے تو کپڑے پہننا ضروری ہیں واجب طور پہ تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ تو جب تک دنیا کی دخالت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، دنیا کی دخالت نہ ہو روزہ بھی نہیں ہوگا کہ سحری بھی کھانا ہے افطار بھی کرنا ہے۔ اسلام اس دین کو مانتا ہی نہیں۔ مجھے آپ ایک امام کی زندگی بتائیے کہ اس نے دنیا کو ترک کر کے پہاڑوں پہ جا کے زندگی کی ہو۔ کسی نے دنیا کو ترک نہیں کیا، یہ غلط تبلیغ نہ کیا کریے اہل بیت کے بارے میں۔ کون کہتا ہے یہ ہستیاں فقیر تھی؟ جس کی ٹھوکر پتھر کو ہیرا بنا دے۔ روایت سنیے، جناب ابو ذر آئے خدمت مولا کائنات علیہ السلام میں، آنے کے بعد دیکھا پریشان ہیں۔ ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا کسی سے قرض لیا تھا واپس مانگنے آیا ہے۔ کہا تو واپس کرو۔ کہا یا علی ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ تو یہ بتائیے اگر علی پاس تھا نہیں تو ابو ذر کس امید سے آ گئے تھے؟ بھائی آپ قسم خدا کی جناب ابو ذر کو اپنے برابر سمجھ لیجئے۔ آپ جائیں گے کسی فقیر کے پاس کہ بھیا تھوڑا سا قرضہ دے دو، وہ کہے گا دماغ ٹھیک ہے، اما ہو تو تم خود مجھے دے دو۔ پتہ نہیں کس اسلام کی ہم نے تبلیغ کر رکھی۔ تو مولا نے کہا اس پتھر کو اٹھاؤ اور جتنا حصہ تمہیں ضرورت ہے اس میں سے دے دو۔ جناب ابو ذر نے کہا مولا، کہا خدا کو اس کا واسطہ دو جس کی ولایت کو تم نے قبول کیا ہے۔
خدا کو علی کا واسطہ دو، وہ اس پتھر کو تمہارے لیے سونا بنا دے گا۔ جناب بزرگ کہتے ہیں میں نے دعا کہ پروردگار تجھے اس علی کا واسطہ کہ جس کی ولایت کو ابو ذر نے قبول کیا ہے، اس پتھر کو میرے لیے سونا بنا دے۔ مدینۃ الماجز میں واقعہ موجود ہے، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ جناب ابو ذر تھے، کوئی دوسرا ہوتا پورا لے کے بھاگ جاتا، کہ یا علی مسئلہ تو حل نہیں ہوا، مجھے پورے کی ضرورت نہیں ہے، تو قبلہ پتھر ان کے لیے سونا بنتا ہے جو ضرورت کا استعمال کرتے ہیں، پیٹ سے زیادہ نہیں لیا کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، دوبارہ خدا کو واسطہ دو اسی ولایت کا کہ جس نے لوہے کو جناب داؤد کے لیے نرم کر دیا، وہ تمہیں سونے کے لیے سونا تمہارے لیے نرم کر دے گا۔ جناب بزرگ کہتے ہیں میں نے دوبارہ خدا کو واسطہ دیا، سونا میرے لیے نرم ہو گیا، اور میں نے اس پتھر میں سے اتنا حصہ نکال لیا جتنی مجھے ضرورت تھی۔ جانے لگا، مولانا نے کہا ابو ذر اسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرا کام تو ہو گیا۔ کہا رکو، دوبارہ خدا کو میری ولایت کا واسطہ دو تاکہ یہ سونا دوبارہ پتھر میں بدل جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اسے اسی حالت میں پلٹا دو تاکہ دوسروں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑنے پائے، جسے دنیا پتھر کہتی ہے وہ علی کی ولایت میں سونا دکھائی دیتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس کون سی دولت کی کمی تھی؟ دولت کا ہونا، غور فرمائیے گا، کبھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بنیان پہن کے لنگی باندھ کے بہت بڑے عارف اور زاہد بن جائیں گے، جی نہیں۔ ایک واقعہ اور سن لیے تاکہ پھر نتیجہ لوں، وقت ہو گیا۔ آیت اللہ رشتی بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم عصر شیخ انصاری کے۔ شیخ انصاری نجف میں رہتے تھے، آیت اللہ رشتی تہران میں رہتے تھے۔ ناصر الدین جو بادشاہ تھا وقت کا، اس کی لڑکی گئی زیارت پہ، تو اب جب زیارت پہ گئی تو اسے شوق ہوا کہ بھئی جو وہاں کے مجتہد ہیں، مرجع ہیں، ان سے ملاقات کرے۔ تو اس نے پیغام بھجوایا شیخ انصاری کو کہ یا شیخ میں ایران سے آئی ہوں زیارت پہ، میں چاہتی ہوں آپ سے بھی ملاقات ہو جائے، کچھ اپنے مسائل آپ سے پوچھ لوں۔ خیر شیخ نے ایک وقت دے دیا اسے، گئی ملنے کے لیے۔ شیخ انصاری وہ ہیں جن کو تجار نے 3 بار پیسہ دیا گھر بنانے کے لیے، 3 بار، اور آپ نے مسجد بنا دی۔ تو تاجر آگے پوچھتے تھے کہ قبلہ وہ گھر بنا لیا؟ کہتے تھے ہاں بنا لیا۔ کہتے کہاں ہے؟ کہتے تھے آئیے چلیے دکھاؤں۔ تو کہتے تھے تو مسجد ہے۔ کہاں قبلہ؟ میں نے سوچا اپنا گھر بناؤں یا خدا کا؟ تو میں نے سوچا خدا کا بنا دوں، وہ میرا بنا دے گا۔ اسے کہتے شیخ انصاری۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے خدا کا بنا دیا، دوبارہ پیسہ دے دیا۔ پھر انہوں نے دوسرے علاقے میں جا کے مسجد بنا دی، تبارہ دیا، کہا بھائی آپ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنی عادت سے ٹلنے ہی والے نہیں۔ کیونکہ ان کا معیار یہ تھا، ہے پیسہ یہ نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جینے کا اسٹیٹس ایسا ہونا چاہیے جو علی والوں کا ہوتا ہے۔ پہنچی شیخ انصاری کے پاس تو عجیب غریب گھر، آپ فوٹو میں جا کے دیکھیے گا مراجع کے گھروں کو، ذرا سا ان سب یہ جو گوگل کے اوپر آپ لوگ واہیات چیزوں کو تلاش کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ذرا چاہیے علماء کی زندگی، علماء کے گھر کی تصاویر، علماء کی باتیں، علماء کا طریقہ، ذرا سا وقت اس میں لگا دیے، کم سے کم خمسی نکل جائے۔
تو دیکھیے پھر ان کیسے روح پروان چڑھتی ہے. اب وہ آئی جب بیٹھی اس نے دیکھا ایسا گھر, سوال بھول گئی, کہنے لگی نہیں سوال وال تو بعد میں ہوں گے, پہلے میرے ایک مسئلے کا آپ جواب دیجیے. کہ کیا؟ کہ بتائیے آپ عالم دین ہیں یا سید رشتی؟ شیخ نے کہا سید رشتی بہت بڑے عالم دین ہیں. کہ نہیں, آپ دونوں میں سے ایک حق ہے دوسرا باطل ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا جی میں تو روزانہ سید رشتی سے ملاقات کرتی ہوں اور ان کا گھر بہت بڑا ہے, سینکڑوں تو نوکر ہیں اور پوری حکومت چلا رہے ہیں. میرے ابا کی حکومت ایک طرف, ان کی حکومت ایک طرف, سارے میرے باپ کی پریشانی یہی ہے کہ عالم دین کہاں سے آ گیا. اب آپ کو احساس ہوگا نا کہ عراق میں کس کی حکومت چل رہی ہے. علماء تاج نہیں پہنتے ہیں لیکن تاجداری ضرور کرتے ہیں. لیکن آپ اتنا چھوٹا سا گھر, نہ کوئی نوکر نہ کچھ, کیا ہے آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہے؟ شیخ نے جواب دینے سے کہا جواب دوں گا لیکن تیری اگر کوشش یہ ہے کہ تو دو عالموں کو لڑوا دے تو یاد رکھ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمارے کیا یہی تو ہوتا ہے, ہم ان کو دیکھیے ایسے رہتے, ان کو دیکھیے ایسے رہتے. ہم آپ سے کیا مطلب میرے بھائی, آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیے صحیح حلال سے چل رہی ہے یا نہیں. نہ آپ کو عالم دین کی قبر میں دفن کیا جائے گا نہ اسے آپ کی قبر میں. شیخ نے جواب دیا, کہا سن میں رہتا ہوں نجف میں اور نجف میں رہتے ہیں طالب علم. طالب علم میری زندگی کا اسٹیٹس دیکھ کے اپنی زندگی کو بناتے ہیں, لہٰذا میں ایسے زندگی کرتا ہوں کہ کوئی بھی طالب علم نا امید نہ ہو. وہ آگے کہے جب میرا مرجع ایسے زندگی کرتا ہے تو مجھے کیا فخر ہے. لیکن سید رشتی رہتے ہیں تہران میں تیرے والد کے سامنے, لہٰذا انہیں ایسے رہنا ہے کہ تیرے باپ کو یہ نہ لگے کہ عالم دین غریب ہوتا ہے. ان کا مقابلہ اس سے ہے, میرا مقابلہ ان سے ہے, لہٰذا وہ ویسے رہتے ہیں میں ایسے رہتا ہوں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو بلا ہمارے معاشرے کا غریب انسان بھی مہینے میں 10,000 روپے بچے کی فیس دے رہا ہو اور عالم دین اگر ایسے اسکول میں بچے کا نام لکھوا دے جہاں 5,000 فیس دے رہا ہو, کہاں سے لاتے ہیں؟ معاملات درست نہیں لگتے ہیں. اچھا جناب جبریل تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوتے ہیں نا. سمجھیے یہ جملات اثر رکھتے ہیں. ضروری نہیں آپ ایک بات کہیں تبھی اثر ہو, ذہن میں آیا اثر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے مسکراتے ہیں, دیکھا ہے؟ مت دیکھا کیا خود آپ نے کیا ہوگا. کیوں؟ ذہن میں کوئی واقعہ آ گیا. گدھے صاحب دوسرے دن ہنستے ہوئے آئے تھے, وہ پچھلے دن کوئی واقعہ ہوا ہے, آج ذہن میں آ گیا, آپ مسکرا رہے ہیں. کوئی بولا جی نہیں. تصورات اثر رکھتے ہیں, تصورات انسان کے وجود پہ اثر رکھتے ہیں. مولا کہتے ہیں تمہارا کنٹرول اتنا ہونا چاہیے کہ غلط تصور بھی ذہن میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ عمل کا مقدمہ ہے تصور. جب تک انسان تصور نہیں کرتا عمل نہیں کرتا ہے. اگر تصور کو کنٹرول کر لو گے عمل خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تیسرا مسئلہ فوائد. فوائد کو بس میں فہرست آپ کے سامنے گنا دوں گا. 4 روایات میں 8-9 فائدے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے اکثر کی طرف اشارہ ہو گیا ہے.
اور یہ سب روایات میں تقریباً اس میں سے 7 فائدے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآل محمد، اور باقی فائدے جو ہیں وہ دیگر ائمہ کی روایات میں ملیں گے۔ پہلا فائدہ ایمان، اخلاق اور افکار میں ترقی، ایمان میں بھی، اخلاق میں بھی اور فکر میں بھی۔ دوسرا فائدہ لوگوں کے درمیان ہمدلی اور اتحاد، یہ عصر ظہور میں مولا کی حکومت کے فائدے، جب وہ حکومت ہوگی تو اس سے یہ فائدے اور یہ نتیجے حاصل ہوں گے۔ تیسرا لوگوں کا جسمانی اور روحانی اعتبار سے ترقی کرنا اور بیماریوں کا ختم ہو جانا۔ چوتھا فائدہ حکومت میں خیر اور برکت کا ہونا۔ پانچواں فائدہ فقر کا پوری طرح سے ختم ہو جانا۔ پرسوں نرسوں میں نے روایت پڑھی تھی کہ انسان زکوٰۃ میں سونے کا پورا جو گمہ ہوتا ہے جس ٹائپ کا، وہ زکوٰۃ میں وہ نکالے گا اور بار بار آواز دی جائے گی جو ضرورت مند ہے وہ آ کے لے جائے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اس طرح سے فقر ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی پوری طرح سے حاکمیت، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس آیت کی تفسیر ہوگی کہ اسلام پوری طرح سے ظہور پا جائے گا۔ امنیت، امن و امان ہوگا۔ روایت کہتی ہے یہاں تک کہ ایک خاتون اکیلی کوفے سے لے کے مکے تک چلی جائے گی، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ایسے امنیت ہوگی مولا کی حکومت میں۔ علم کا پوری طرح سے بول بالا ہوگا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین فتویٰ دیں گی اور لوگ جس بات پہ بھی ایمان لے کے آئیں گے دلیل کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ علم اتنا ترقی کر چکا ہوگا۔ یہ ہلکے سے فوائد ہیں کس کے؟ حضرت کی حکومت کے خصوصیات۔ وقت نہیں ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور کیوں نہ ہو اس حکومت کے یہ فوائد؟ کیونکہ اس کے چلانے والا انسان ایسا عالی انسان ہوگا کہ انبیاء اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لیکن عزیزوں، اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں کچھ سہارے چاہیے جس کے بغیر یہ سفر ہم طے نہیں کر سکتے، ہم اس عصر ظہور تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان سہاروں میں سے عظیم ترین سہارا یہ عزاداری ہے۔ اسے کم نہ سمجھیے، اس عزاداری کو خون دے کے بچایا گیا ہے۔ کل میں اس مسئلے کو اور تھوڑا شفاف طریقے سے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جو عزاداری کے تبرکات ہیں اس کا بہت احترام کیا کیجیے، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں۔ ہم لوگ جذبات میں آ کے یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری نسبت کن ہستیوں سے ہے۔ بڑا احترام تھا حسین کے نزدیک نانا کے لباس کا، اور اس کو کیا قاسم کے حوالے کیا۔ روایت لکھتی ہے کہ جب جناب قاسم نے آگے اجازت لے لی،
کہ جناب قاسم بغیر زرہ کے گئے. طریقہ نہیں تھا کہ بغیر زرہ کے کوئی جنگ میں چلا جائے. تو مولا قاسم کو زرہ کیوں نہیں پہنائی؟ وہ خود جواب دیتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ قاسم کا سن اتنا کم تھا کہ عرب میں اتنی بڑی زرہ نہیں بنائی جاتی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور خود مولا نے کھڑے ہو کے قاسم کی جنگ کا نظارہ کیا. جناب سکینہ فرماتی ہے کہ جب بھیا قاسم رخصت ہو رہے تھے تو مجھے یہ لگ رہا تھا حسین کی روح نکل رہی ہے. بہت چاہتے تھے مولا جناب قاسم کو، اور جناب قاسم بھی. ایک مرتبہ رن سے آواز اٹھی، السلام علیکہ یا اماں. چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے. حسین لپکے اور پہنچنے کے بعد اس شخص کے اوپر حملہ کیا جس نے جناب قاسم کے اوپر حملہ کیا تھا. بس یہ جب مارکا ہو گیا لشکر یہ سمجھا کہ حسین جنگ کے لیے آ گئے ہیں. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. عزادارو تصور کرو، ارے یہ کربلا کا تنہا شہید ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا. جناب قاسم آواز دیتے جا رہے ہیں، چچا جان، چچا جان. جب ماحول رکا حسین جنازے پہ پہنچے، ایک مرتبہ سر کو جھکایا. بیٹا قاسم تمہارے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، تم آواز دیتے رہے. ماتھے سے